اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسانوں، اللہ سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک ہی جان سے پیدا فرمائے اور اسی جوڑے بھی بنائے، پھر ان دونوں سے بہت سے مرد عورت بنا کر پھیلائے۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر رحم کی درخواست کرتے ہو، آپس میں واسطے دیتے ہو اور رشتے ناتے بھی خیال رکھو اور کبھی مت بھولو، بھولنے کی ہی چیز نہیں، کبھی رشتوں کو مت بھولو، اللہ کی تم پر کڑی نگرانی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بےحد احسان ہے، شکر ہے۔ ہمارے دین اسلام میں گھر میں بچوں کو چھوٹی چھوٹی ذمہ داری کی بھی سیکھنے کی اور ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اے پیارے پیارے بچوں، آپ بہت پیارے اور خوبصورت ہو اور آپ کا دل بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے۔ ابھی چھٹیاں گزرے ہیں، اسکولز ری اوپننگ ہو گئی ہیں اور تھوڑے ری اوپننگ ہونے والے ہیں۔ آپ بچوں کو معلوم ہے چھٹیاں کیسے گزارے؟ الحمدللہ اچھا انجوائے کیے ہوں گے، الحمدللہ بہت مبارک ہو۔ والدین کی بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ٹھیک اسی طرح آپ بچوں کی بھی ذمہ داریاں چھوٹی چھوٹی ہوا کرتی ہیں۔ یہ ذمہ داری صرف آپ کی تربیت اور آپ کی نصیحت کے لیے ہے، اسے برا نہ سمجھیں۔ یہ کیا ہمیشہ بولتے رہتے ہیں، والدین بھی ذرا اچھے سے پیار سے سمجھائیں تاکہ بچے سمجھ سکیں۔ والدین کی باتیں یہ ہوا کرتی ہیں، بیٹا بستر سے اٹھے دعا پڑھے، بیٹا بستر ٹھیک کیے، بیٹا کمرے کا فین بند کیے، بیٹا اگر اے سی ہے تو وہ بند کیے، بیٹا بعد میں جب واش روم کو جانا ہوتا ہے تو جانے سے پہلے کی دعا پڑھے کیا، بیٹا باتھ روم صاف کیے، بیٹا جو چیز جہاں جہاں تھی واپس اسی جگہ رکھو، بیٹا فلش کیے کیا، اور بیٹا باہر نہ آئے، صاف ستھرے نظر آئے، کیونکہ جو جگہ بار بار جانا ہوا ہوتا ہے واش روم کو وہاں صاف رکھو۔ کوئی جاتے آتے رہتے ہیں، اسے جب بھی جاتے ہیں کوئی جانے والے صاف کر کے ہی آنا چاہیے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں مگر کام کی باتیں ہیں۔ اور آگے بیٹا نماز کا وقت دیکھ کر نماز ادا کیے، دعائیں کیے، یہ بچوں کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں۔ بیٹا یہ نصیحتیں ہیں، یہ بیٹا آپ بھی ایک ذمہ دار بچے ہیں، یہ آپ کو بھی کبھی نہ کبھی یہ چھٹیوں کی روٹین تھی، یہ بہت کام ہے، ہمیں یہ سمجھتے ہیں وہ غیر ضروری ہیں، غیر ضروری ہی نہیں، یہ ہمارے والدین ہمیں
پکا کر ذمہ داری تربیت نصیحت دے رہے ہیں۔ ہمیں یہ والدین کیے جانے کے بعد بہت یاد آئیں گے، بہت ستائیں گے۔ کتنے اچھے ہمارے والدین تھے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں سکھایا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں یاد دلایا کرتے تھے۔ یہ اور کوئی نہیں بتائیں گے بیٹا، یہ صرف ہمارے والدین ہی سکھائیں گے۔ یہ گھر کی تعلیم و تربیت ہمیں بہت ضروری ہے بیٹا، اور پانی کا نل بند کرنا اور فین کا سوئچ آف کرنا، گھر گیلا مت کرو، گر جاؤ گے۔ ٹھیک سے بیٹھ کر کھانا کھانا بیٹا، دعائیں پڑھنا، بسم اللہ سے شروع، کوئی بھی کام بسم اللہ سے شروع کرو، اور کام ختم ہونے پر الحمدللہ کہنا، اللہ کا شکر ادا کرنا، ضد مت کرو، غصے کو ضبط کرنا، صبر کرنا سیکھو۔ یہ کوئی کام پر دوسروں کا شکر ادا کیا کرو، تھینک یو، جزاک اللہ، شکریہ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، والدین کا شکریہ ادا کرو، استادوں کا شکریہ ادا کرنا۔ اور اسکول کھل چکی ہیں بیٹا، اس کے بعد سیدھے گھر واپس لوٹنا، اچھے والدین اور اچھے استادوں کی نصیحتیں اس کو دھیان سے سننا اور اس پر عمل کرنا بیٹا، بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں کو شفقت کرنا، سب کا لحاظ کرنا بیٹا۔ الحمدللہ، کوئی بھی کام ہمارا چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑا سے بڑا ہو، ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا ہے، ٹائم کو برباد نہ کریں۔ یہ اللہ کا خاص اور پہلا عمل ہے، ٹائم کو برباد نہیں کرتے تھے، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں کام سکھا کے دیا اللہ تعالیٰ۔ کوئی بھی کام آگے یا پیچھے نہیں کرتے، کریکٹ ٹائم سے ہی سارے کام کر رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے، دن یہ رات اللہ کا ہر عمل ٹائم پر ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے وقت کو برباد نہ کریں، ٹائم کو فالو کریں، حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں کسی طرح کی کمی کوتاہی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ہمارے دل میں نیکی کا خیال ڈالتے ہیں اور بھی پورا کرتے ہیں، کوئی کوشش نہ کرنا ہے۔ ہمارے فرشتوں نے یاد دلاتے ہیں، شیطان کے وسوسے میں نہ اپنائیں، توبہ کر کے وہاں سے ہٹ جائیں۔ جب بھی کوئی برا خیال آتا ہے تو شیطان کے وسوسے ہیں، توبہ کر کے استغفار کر کے وہاں سے ہٹ جائیں۔ برے کام، برے خیالات، بری سوچ، برے کام، برا دیکھنا، برا سامنے آ گئے، اسے برے خوابوں سے وہاں سے توبہ کر کے استغفار کر کے وہاں سے پہلے ہٹ جائیں۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں برائی سے بچا لیا، شکر کریں۔ برے خواب پورا کرنے سے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں ڈالیں گے۔ کون چاہتے ہیں؟ یہ کوئی چاہے گا؟ قبر کے عذاب میں کون جانے چاہیں گے؟ قبر کے بچھو، وہاں کے کیڑے مکوڑے کا سامنا کرنا کون چاہیں گے؟ قبر کی آگ میں کون جانا چاہیں گے؟ یہاں تو سوچنا بھی ہمارے لیے بہت بڑا ڈر لگتا ہے۔ عذاب کے فرشتوں کو تو ہمیں دیکھ بھی نہیں سکتے، بہت بھیانک ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک الموت سے فرمائش کیے، تم بروں کو کیسے روح قبض کرو گے؟ ملک الموت کہے، تم دیکھ نہیں سکو گے، برداشت نہیں کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمائے، ہاں میں دیکھ لوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنے بڑے جلیل القدر بڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی ملک الموت کو دیکھ نہیں سکے، پھر کیا ہوا؟ بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں ایک ادنا سا گنہگار انسان کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے آخرت کی تیاری میں لگنے کے لیے ہمارے ہر عبادت، ہر کام وقت پر ادا کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے وقت کو پیدا کرنے والے وقت دے کر اس کی پابندی کرنے کا حکم دیے ہیں۔
ہر کام ٹائم ٹو ٹائم کرو، ٹائم ٹو ٹائم نماز پڑھو، ٹائم ٹو ٹائم دعا پڑھو، ٹائم ٹو ٹائم ہمیں سب کچھ ہر مہینے میں، ہر دن، ہر 24 گھنٹے میں ہمیں ٹائم ٹو ٹائم کام کرنا ہے۔ اللہ نے ہمارے وقت کو کبھی بدل نہیں سکتے۔ دیکھیے نمازوں کو وقت کبھی بدلتے نہیں۔ شکر ہے الحمدللہ، نیت اچھی ہو اس کا اثر بھی بہت اچھا اثر ہوتا ہے۔ ٹائم کو فالو کرو، اللہ کو راضی کر لو۔ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہماری اولاد کو حفظ و امان میں رکھے، اچھی صحت، اچھی زندگی دے، دنیا اور آخرت بہتر سے بہتر بنائے، آمین۔ بیماریاں بلاؤں سے محفوظ رکھے، حادثے سے ہمیں بچائے، ہمارے بچوں کو اسکول جانا آنا، گھر سے اسکول روزانہ جانا آنا ہوتا ہے، اللہ حادثات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حادثات کی دعا بھی ہے، آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں رہو یا باہر نکلو تو ہمیں آیت الکرسی پڑھ کر ہمیں دعائیں کرنا چاہیے، تلاوت چھوٹے بڑے صورتوں کو دعائیں پڑھیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں۔ اچانک اللہ ہی بچائے، منٹوں میں سیکنڈوں میں کیا ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتا ہے، دعاؤں میں بہت اثر ہے۔ بری نظر سے بچائے، الحمدللہ۔ والدین ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ان کو کوئی ٹینشن نہیں دینا، کوئی ان کو ٹینشن ہی نہیں دینا چاہیے۔ والدین ایک ایسی چیز ہیں، ان کو ہمیشہ سپورٹ ہوتی ہے، اتنی اچھی ہوتی ہے پیدا ہونے سے لے کر اور بچپن، اور آپ والدین کو بچوں کو بچپن سے ساتھ گزارے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ دکھ درد کی بات ہے، وہ ایک دن اپنے والدین سے جدا ہوتے ہیں، کتنے دکھ کی بات ہے۔ کوئی اپنے والدین کو نہ ستائے، یا اولاد کو کہنا ہے بات جدائی کے بعد اپنے شوہر کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے، وہ آپ کی سپورٹ ہیں، آپ ان کے لیے بچوں کو پیدا ہونے سے لے کر ہمیشہ اس گھر کی دیکھ بھال میں سب سنبھال رہی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ اس گھر کی دل و جان سے سب کچھ اپنا سمجھ کر، کفایت شعار سے اپنا سمجھ کر کتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی قربانی ہے، اسے کیوں ٹینشن دیتے ہو؟ آپ کے ساتھ دینے کے ساتھ کھڑے ہیں اور چھوڑ کر کبھی نہیں ہٹتے، اسے سنبھال کر رکھیں تو بہت کام آئیں گے۔ لائف پارٹنر اور اسے آرام دہ چیزوں کے ساتھ رکھیں، اسے خوش رکھیں، ہمیشہ کبھی دکھ نہ دیں، کبھی اس کو دل نہ دکھائیں، کبھی آنکھوں میں آنسو آنے نہ دیں، کبھی دل نہ توڑیں، دل توڑنے کی باتیں ہی نہ کریں۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں پکوان صبح سے شام تک یا عورتیں ہی سنبھالتی ہوتی ہیں، عورتوں کو اس دنیا میں ہر کسی پکوان کے ساتھ پرانی ایک کہانی جڑی ہوئی ہے، اور پکوان ایسے ہیں فیمس نہیں ہوتے، پکوان ایسے ہی فیمس نہیں ہوتے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بادشاہ کے زمانے میں، شہنشاہوں کے زمانے میں بڑے اچھے طریقے سے کوئی جان کر اس میں جان ڈال کر اسے تیار کیے ہیں، تبھی تو اتنا فیمس ہوا ہے۔ ہر ایک پکوان جو ہے اس کا ٹیکسچر ہوتا ہے، کوکنگ ہے، رچنس ہوتا ہے، اسے پکانے کے بعد لیمبو ڈالتے ہیں، اور آخر میں لیمبو، ہری مرچ اور کوتمیر پودینہ ڈالنے سے اس کا پورا اس کا انہانس ہو جاتا ہے، اسموتھنس ہونا چاہیے جو اس کو ٹاپ کر دیتی ہے، اور ایک بائٹ لیتے ہیں، اس کا کمبینیشن ہے، پرفیکٹ ہے، دل سے، پیار سے، دھیان سے، خیال سے، محبت سے
دل سے، دل و جان سے، پورے خیال سے پکائیں، کھانے سے مزہ آ جائے۔ مزہ کرنے کے لیے بڑی سادگی کے ساتھ ایک اچھا فلیور ڈالنا چاہیے۔ اس میں ایک جان ڈالنے کے برابر ہے، یعنی ایک فلیور کو انہانس کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے۔ پہلے کے لوگ لکڑیوں میں پکاتے تھے، اس میں آٹومیٹک اسموکنگ ہو جاتی تھی۔ آج کوئلہ رکھ کر اس میں اسموکنگ کی جا رہی ہے۔ ضرورت ہے تو کرو، ورنہ اسموکنگ کی ایسی کوئی ضرورت ہے کیا؟ دیکھو الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہمیں کھا کر شکر ادا کرنا چاہیے، اور پکانے والوں کا بھی بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر ایک کا شکر ادا کرنا ہے، سب مل کر ساتھ کریں، ساتھ دیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ میری ڈیئر سسٹرز کو چاہیے کہ اپنے بدن کو بنی آدم علیہ السلام سے لے کر انسان، ہم نے آپ کو یہ لباس کیوں دیے، لباس نازل کیے، کیوں دیے؟ تاکہ آپ کو عزت دیے ہیں آپ صلی اللہ تبارک تعالیٰ سب کے انسانوں کے لیے لباس دے کر، لباس کا تحفہ دیے ہیں۔ اپنے بدن کو چھپاؤ، اپنے بدن کو کور کرو، ان کو چھپاؤ۔ دیکھیں، جانور کو کپڑے ہی نہیں دیے، لیکن انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنی بڑی عزت سے و شرف حاصل کیے۔ انسانوں کو کپڑے دیے، انسانوں کو عزت دیتے ہیں۔ یہ لباس خوب صفائی ہے، ہماری اندر سے بدن کو چھپانے کا ہے۔ یہ انسان کپڑے پہنے اور انسان لگے، کپڑے پہننے سے انسان لگتے ہیں۔ انسانوں کو زینت دی ہے، جانور اور انسانوں کو فرق نظر آتا ہے۔ اگر ہمیں عزت دیے، کپڑے دیے، تو ہمیں اسے جانے پہچانے۔ فیشن کے نام پر ہم نے کہا، لباس کا مقصد ہی بھول گئے۔ کوئی بھی چیز بغیر مقصد کے اللہ نے ہمیں نہیں دیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں خیر و خوبی کے اچھے انسان، اچھے بندے، اچھے امتی بن کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں حادثات سے بچنے کی دعا بھی سکھائے ہیں۔ حادثات سے ہمیں بچائے، ہر کوئی چھوٹے بڑے حادثات سے بچائے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیہ توکلت وہو رب العرش الکریم۔ ما شاء اللہ کان ولم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چھوٹے بڑے حادثات سے اللہ بچائے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، نیک سمجھ نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک انی من المسلمین۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود ابراہیم کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ۔